اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا میسیج ہے، آج کا میسیج میری پبلک کے لیے، خاص کر کے بلاک لسانہ کی پبلک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ لیکن اب پریشانی یہ ہے کہ ہم غریب لوگ صرف فزیکلی غلام نہیں ہوئے بلکہ مینٹلی غلام ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے ذہنی غلام۔ اور یہ جو مینٹلی غلام مطلب مینٹلی سلیوری ہے، یہ کوئی نئی یکدم نہیں آئی ہے، یہ بائی جنریشنز چلتی آ رہی ہے کہ ہم کسی ایک فیملی کے نسل در نسل ہماری جنریشنیں غلامی کرتی آئی ہیں۔ اور جس حساب سے ہم چل رہے ہیں ابھی، تو لگتا ہے کہ آگے بھی غلامی چلتی رہے گی۔ لیکن اللہ پاک کا شکر ہے، جو نئی جنریشن آئی ہے، جو نیا یوتھ ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ تھوڑا سا دین کو بھی جانتا ہے، دنیا کو بھی جانتا ہے، اس لیے ایک چینج آ رہی ہے۔ میں اپنی پبلک سے ایک بات کہتا ہوں کہ وہ قوم ختم ہو جاتی ہے جو اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے۔ اس کا کوئی کریڈینشل نہیں بچتا، اس کی کوئی پوزیشن نہیں بچتی اس قوم کی جو اپنی تاریخ کو، اپنی ہسٹری کو بھول جاتی ہے۔ ہماری ہسٹری کہنے کا مطلب، ہماری تاریخ کہنے کا مطلب کہ ہمارے دینی تاریخ۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہیں، صحابہ سے بہت دور ہیں۔ بس محرم آتی ہے، تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ بس ایک بات مولوی نے بتائی ہوئی ہے کہ یزید نے حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا کیوں، کس وجہ سے کیا۔ وجہ وہ تھی کہ حضرت حسین علیہ السلام چین چاہتے تھے۔ حضرت حسین علیہ السلام ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت حسین علیہ السلام لوگوں کو غلامی سے نکالنا چاہتے تھے۔ حضرت حسین علیہ السلام حق پہ کھڑے تھے۔ لیکن اگر وہ کہتے کہ یزید ایک صحابی کا بیٹا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، کہ ان کا بیٹا ہے، مجھے بدوا لگ جائے گی، مجھے یہ ہو جائے گا، تو شاید وہ سسٹم کو چینج نہ کر پاتے۔ دوسری طرف اگر حضرت حسین علیہ السلام سوچتے کہ میرا وظیفہ بھی لگا ہوا ہے، عزت بھی ہے، میرے کام ہو رہے ہیں، وہ میرے گھر پہ کوئی اٹیک نہیں کر رہے، کچھ نہیں ہو رہا، تو کیا کربلا ہوتا؟ حضرت حسین علیہ السلام کو وہ خود کوئی امیر المومنین بادشاہ نہیں بننے چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یزید جو ہے وہ اس کرسی کے قابل نہیں ہے، یہ کرسی جو ہے امت کی ہے، امت فیصلہ کرے گی۔ وہاں سے جو ہمیں میسیج ملتا ہے نا حضرت حسین علیہ السلام سے، وہ یہ کہ جب بھی ناانصافی ہو، غریب مظلوم کو دبایا جا رہا ہو، حق کو کچلا جا رہا ہو، فیصلے اپنی مرضی کے ہوں، کوئی پوچھنے والے نہ ہو، کرپشن حد سے زیادہ بڑھ گئی ہو، چمچہ گیری بہت ہو، تو پھر اس کے خلاف اٹھنا جہاد سب سے بڑا جہاد ہے۔ میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میری جان بھی چلی جائے گی، لیکن یہ جنگ حضرت حسین علیہ السلام کی طرح جاری رہے گی۔ یزید نے بھی حضرت حسین علیہ السلام کو بولا تھا میں تمہیں اس شہر سے نکال دوں گا، بولا نکال دو۔ بولتے اس ملک سے نکال دوں گا، حسین علیہ السلام سے بولا نکال دو۔ بولا تمہارے خاندان کو ختم کر دوں گا، بولتا کر دو۔ بولا تمہارے بچوں کو شہید کر دوں گا، بولا کر دو۔ بولا تمہیں بھی شہید کر دوں گا، بولتے کر دو۔ سب کچھ ہوا، پانی بھی بند کیا گیا حضرت حسین علیہ السلام کو۔
لیکن اگر جو حضرت حسین علیہ السلام سوچتے، شمر تھا یزید کا جنرل، اگر اور جتنے بھی بڑے بڑے جرنیل تھے یزید کے، وہ سب مسلمان تھے، 5 وقت کے پکے نمازی، حاجی، عالم، مؤذن، پکے سچے مسلمان دکھتے تھے، ہولیے میں پکے سچے مسلمان تھے وہ. جیسے ہم آج سوچتے ہیں نا، نہیں بندہ بڑا پکا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اس کا فلانا وہ ہے، اس کا فلانا وہ ہے، ہمیں بدوا لگ جائے گی. تو حضرت حسین اسلامی سوچتے ہیں نا، اگر کہ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا، حضرت معاویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، کتب وحی ہیں، وہ وحی لکھتے تھے، جو جبریل وحی لے کے آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو لکھنے والے جو اس کو ہوتے تھے وہ حضرت معاویہ ہی تھے. اگر وہ بھی تب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بدوا لگ جائے گی، یہ تو بہت بڑے خاندان کا ہے، تو پھر کیا کربلا ہوتا؟ کبھی نہ ہوتا. تو آواز اٹھانی ہے. ہم سچ میں آزاد نہیں ہیں، ہماری قوم آزاد نہیں ہے، دکھنے میں آزاد ہے، لیکن ذہن دماغ ابھی غلام ہے. یہ غلامی ختم کرنی ہے، سسٹم چینج کرنا ہے. انشاءاللہ ایسا سسٹم آئے گا جہاں پہ کرپشن بھی نہیں ہوگی، جہاں پہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے 1 مہینہ 2 مہینہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ چپلوسی تلوے چاٹنے والے لوگ، ان کا خاتمہ کیا جائے گا انشاءاللہ. آپ نے آواز اٹھانی ہے، آپ کا چھوٹا سا مدعا ہو، آپ کے پاس سوشل میڈیا، آپ نے آواز اٹھانی ہے. جب ہر طرف سے آواز آئے، اتنی آواز آئے کہ شور مچے اور ان یزیدیوں کے کان پھٹ جائیں، اتنی آوازیں اٹھانی ہیں. بس میرا یہی میسیج آج اپنی پبلک کے لیے ہے کہ جب 3 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں، کہ بندے کی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، بندے کا رزق میرے ہاتھ میں ہے، بندے کو عزت اور ذلت وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے. جہاں دنیا ایک سچے انسان کو بیعزت کرنے کی کوشش کرے گی، اللہ وہیں سے اس کو عزت دے گا، اور جہاں سے دنیا اس کو عزت دینے کی کوشش کرے گی، اللہ تعالیٰ وہیں سے اس کو بے عزت کرے گا. آج کا اگر میں کسی کو ولی اللہ مانتا ہوں تو وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شہید کو مانتا ہوں. اگر وہ سوچتے نہیں امریکہ بڑی پاورفل ہے، یوروپ بڑا پاورفل ہے، تو کیا ان کی شہادت ہوتی؟ انہوں نے نہیں مانا. جتنا مرضی کو پاورفل ہو، ہم کسی کے تلوے نہیں چاٹتے، ہم کسی کی چاپلوسی نہیں کرتے. ہاں حق پہ رہو گے کہ تو ہم تمہارے دوست، نا انصافی کرو گے تو ہم تمہارے دشمن. افسوس یہ ہے کہ آپ ہندوستانی، یہ جو آج کا یزید ہے نا، یہ ہندوستانی ہے. اگر آج یہ ہندوستانی نہ ہوتا، خدا کی قسم میں اپنے ہاتھوں سے گولیاں مار دیتا. اللہ حافظ.